اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ، آج کی کلمات بہت ہی خاص ہیں۔ اگر آپ ان کلمات کو افطار کے وقت پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی ایسی دعا جو آپ سمجھتے ہیں کہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت اللہ کریم اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشے گا، کیونکہ افطار کے وقت آسمان کے دروازے کھول دینے والے یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگے، گھر میں رزق کی تنگی کی بجائے رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتن اصیلن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لفظ کس نے کہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان الفاظ پر تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ان کلمات کو افطار کے وقت پڑھ کر اللہ کریم سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک میں افطاری کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتم واصیلا۔ آپ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ وقت افطار کے وقت آپ کی کوئی بھی دعا ایسی ہے جو اللہ کریم پوری نہیں کر رہا تو انشاءاللہ رب کریم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اور افطار کے وقت مانگے جانے والی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔